السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان حافظ سیف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں متکلم میڈیا۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مرکزی رہنما حضرت مولانا محمد امجد خان صاحب۔ ہم حضرت کا تہہ دل سے مشکور ہیں کہ حضرت نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، حضرت سیلم والی میں تشریف لائے۔ ہم حضرت کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ حضرت، اس وقت پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ معیشت کا مسئلہ ہے۔ حالیہ آپ نے بلوں کا حال دیکھا اور ویسے بھی پیٹرول اور مہنگائی کے حوالے سے، لیکن جب مولانا فضل الرحمان صاحب عمران خان کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی تحریک کا آغاز کیا تھا، تو اس کا ایجنڈا اور اس کا مقصد جو بنیادی تھا وہ یہی تھا کہ یہ شخص عمران خان معیشت کا اور ملک کا یہ دشمن ہے اور معیشت کو تباہ کرنے کے لیے اس کو مسلط کیا گیا۔ تو حضرت اب بھی معیشت شاید اس سے زیادہ ڈوب چکی ہے اور غریب کا چولہا ٹھنڈا ہو چکا ہے، تو اب مولانا کہاں ہیں؟ وہ اب کیوں نہیں نظر آ رہے، یا ان کے احتجاج یا ان کا وہ ملین کیوں نہیں نظر آ رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیف خان صاحب، شکریہ آپ کا۔ ہمارے میزبان محترم حضرت مولانا مفتی شاہد مسعود صاحب، قاری عبید صاحب تشریف فرما ہیں۔ میرے رفیق سفر حضرت مولانا پی قاری صدیق صاحب اور جناب طلحہ صاحب، حافظ عبدالصمد موجود ہیں۔ مولانا صاحب ابھی آپ کو اس لیے نظر نہیں آ رہے کہ مکہ مکرمہ میں تھے 2-3 دن پہلے، سفر حرمین پر تھے، مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے۔ جہاں تک آپ نے سوال کیا پاکستان کی موجودہ صورتحال کا، یقیناً یہ ہر پاکستانی کے لیے اس وقت صورتحال تشویشناک ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے یا نہیں اور ہونا چاہیے کہ پی ٹی آئی کی جب حکومت آئی تھی تو ان کے وزیروں نے ابتدائی میں کہہ دیا تھا کہ پاکستان میں ڈالر تو 300 سے اوپر جائے گا، یہ بیانات ریکارڈ پر موجود ہیں۔ پھر انہوں نے کہا تھا کہ پٹرول کی قیمت بھی اسی حساب سے اوپر جائے گی۔ پھر پاکستان میں 3.5 سال تک وہ بیٹھے رہے۔ انہوں نے قوم سے وعدے جو کیے تھے، ان وعدوں کو اگر ہم یاد کریں، دہرائیں، انہوں نے کہا تھا پٹرول 60 پہ لے آئیں گے، ڈالر ہم آپ کو 70 پہ لا کے دیں گے، 1 کروڑ نوکری دیں گے، 50 لاکھ مکان دیں گے۔ لیکن جس وقت ان کی حکومت کا وقت گزرتا گیا اور معیشت ہماری نیچے گرتی چلی گئی، ڈالر پھر اوپر اس کی اڑان رہی اور آئی ایم ایف نے اپنی سخت شرائط پیش کر دیں۔ انہوں نے خفیہ معاہدات آئی ایم ایف سے کیے، جس کو پاکستان کی قوم سے انہوں نے چھپا کے رکھا۔ ظاہری طور پر انہوں نے کہا اسد عمر فلاں جو ہیں ہمارے منسٹر، یہ ماہر معیشت ہیں اور یہ پاکستان کی معیشت کو تو 2 دنوں میں چاند پر پہنچا دیں گے۔ پھر قوم نے دیکھا کہ 3.5 سال میں وقت ایسا آ گیا تھا کہ پاکستان کا جہاز ڈوبنے کے قریب ہو گیا تھا۔ پھر ہم یہ ریکارڈ پہ چیز رکھنا چاہتے ہیں کہ لانے والے پریشان ہو گئے تھے کہ اب کیا کیا جائے۔ نتیجتاً انہوں نے پھر اپوزیشن جماعتوں سے رابطے کیے کہ آئیے اس پاکستان کی جو کشتی مہیدھار میں پھنس چکی ہے، اس کو کسی طریقے سے نکالیں۔ یقینی طور پر ہمارے پاس ایک بہترین راستہ تھا۔ ہم کہتے بھائی ہم نے سیاست کو بچانا ہے، آپ جانیں اور وہ جانیں، لیکن ہماری قیادت نے کہا کہ ملک ہمیں زیادہ عزیز ہے۔ اگر اس موقع پر ہم نے اپنی سیاست کو مد نظر رکھا تو ملک کی معیشت کا جہاز ڈوب جائے گا۔ تاریخ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو روس ٹوٹا تھا تو وہ بھی معیشت کے بحران کی وجہ سے ٹوٹا تھا۔ ملک ٹوٹ جاتے ہیں۔ ان حالات میں پھر ان سیاسی جماعتوں نے پاکستان کے اقتدار کو سنبھالا، اور وہ بھی ایک جمہوری راستے اور آئینی راستے کے ذریعے۔ اس کے نتیجے میں اقتدار میں آئے، لیکن جیسے اقتدار میں آئے تو خان صاحب نے پھر گلی محلوں میں احتجاج، مظاہرے، اسلام آباد کو بند کرنا، اسلام آباد کو بلاک کرنا، پھر آپ کے لوگ جو انویسٹر دنیا سے آ رہے تھے ان کے راستے رکنے شروع ہو گئے، جس کی ہمیں توقع تھی کہ 6 ماہ میں شاید حالات کو بہتر بنانے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے، ڈالر کو اور مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ لیکن ان کی ایسی تحریک، جس تحریک کا نقصان پاکستان کو، پاکستان کی معیشت کو، اور آپ نے دیکھا کہ نتیجتاً 9 مئی کو جو پاکستان میں ہوا، اس سے ہر محب وطن پاکستانی کے دل و اذہان میں تشویش کی لہر دوڑ گئی کہ ہر پاکستان کو کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ جو ملک کے لیے بہتری کے راستے اختیار کرنے کا وقت تھا، ان راستوں میں ان لوگوں نے رکاوٹیں ڈالی۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب 126 دن کا آغاز میں دھرنا دیا تھا، اس وقت چین کے صدر پاکستان آ رہے تھے اور وہ ایک بڑی انویسٹمنٹ لے کر آ رہے تھے، لیکن انہوں نے اسلام آباد میں انہی دنوں میں ڈیرا ڈالا اور نتیجتاً ان کا وہ دورہ منسوخ ہو گیا۔ وہ منسوخ ہونے کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت اوپر جانے کے بجائے 0 پر آئی۔
پھر پاکستان ایک بحران کی طرف بڑھتا گیا اور سیاسی بحران پیدا ہوا، پاناما آپ کے سامنے آیا۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ہم ابھی بھی مایوس نہیں ہیں۔ اس کے لیے قوم بڑی ہماری ہمت والی ہے۔ دو چیزیں بنیادی طور پہ کرنی ہوگی۔ ایک تو رجوع اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کی طرف تک جب تک ہم رجوع نہیں کریں گے، یہ ساری مصیبتیں اللہ کی ذات نہیں دور کرنی ہے، کوئی قیادت اس کو دور نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ سے طرف ہم اگر جھکیں گے، سربسجود ہوں گے، معافی اس سے مانگیں گے، تو یقیناً پروردگار پاکستان کی صورتحال کو بہتر سے بہتر فرمائیں گے۔ اور ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ اب ستمبر کا آغاز ہو چکا، اگست میں پاکستان بنا ہے۔ پاکستان کو جتنا نقصان دشمن نے پہنچانے کی کوشش کی، کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، لیکن ہمارے اکابرین کہتے ہیں کہ اس پاکستان کی بنیادوں میں 8 لاکھ سے زیادہ شہداء کا خون شامل ہے۔ اللہ پاک اس خون کی لاج رکھتے ہوئے پاکستان کو مشکلات سے نکالتے ہیں۔ اور اب بھی اگر ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، اجتماعی توبہ کریں، حکمران بھی اس توبہ میں شریک ہوں، پبلک بھی اس توبہ میں شریک ہو، تو میں سمجھتا ہوں پاکستان بحران سے نکلے گا۔ باقی مولانا فضل الرحمان صاحب مرد میدان ہیں، انہوں نے کبھی میدان کو نہیں چھوڑا، اور آج بھی وہ میدان میں انشاءاللہ موجود ہیں اور موجود رہیں گے۔ پاکستان کی قوم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اگر ملک پر کوئی مشکل وقت آیا ہو تو ہمارے لیڈر دبئی میں جا کے بیٹھ گئے ہوں، ہمارے لیڈر نے کبھی سعودی عرب چلے گئے ہوں یا لنڈن امریکہ چلے گئے ہوں۔ وہ اگر گئے بھی ہیں تو 10-15 منٹ کے لیے 10-15 دن کے لیے حج اور عمرے کے لیے گئے ہیں۔ اب بھی جب پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے تو مولانا یہاں پر ہیں، اور انشاءاللہ پوری قوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور میں اللہ کی ذات پر میرا اعتقاد اور ایمان، اور ہم سب کا اعتقاد اور ایمان ہے کہ اللہ اس مشکل وقت سے انشاءاللہ پاکستان کو نکالے گا۔ اچھا حضرت، الیکشن ہوتے آپ دیکھ رہے ہیں، اور آئندہ جو حکومت ہے وہ کس کی ہے، اور ایک یہ بھی افواہ ہے کہ اگر اتحادی جماعتوں کی حکومت آئے گی تو مولانا صدر کے امیدوار بھی ہیں، اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں، پیشن گوئیاں تو کرنا ہمارا مزاج نہیں ہے، لیکن آئینی طور پر اگر پاکستان کے مجروح صورتحال کو دیکھیں تو بہرحال الیکشن تو آئین کہتا ہے کہ وقت پر ہونے چاہیے۔ ہماری جماعت کا بھی یہ موقف ہے کہ پاکستان میں انتخابات پر وقت ہونے چاہیے۔ ووٹ جو عوام جس کو دے اس کے متعلق قوم جو فیصلہ کرے اس کو قبول کیا جائے۔ عام انتخابات اگر شفاف ہوں، منصفانہ ہوں گے، غیر جانبدارانہ ہوں گے، تو قوم کے ووٹ کی اگر پرچی کا لحاظ رکھا جائے گا تو ایک اچھی قیادت انشاءاللہ پاکستان میں آئے گی۔ ہم بڑے یقین اور وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی نظریں بہرحال مولانا کی ذات پر ہیں۔ عالمی سطح پر بھی مولانا پر لوگوں کی نظریں موجود ہیں، اور میں اگر یہ دعویٰ کروں تو غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان کو بحرانوں سے نکالنے کا جو اللہ نے ملکہ مولانا سب کو دیا ہوا ہے وہ کسی اور لیڈر کے پاس نہیں ہے۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان کا اگلا اقتدار اگر جمعیت علماء اسلام کو ملتا ہے اور اس کے اتحادی شریک ہوتے ہیں تو ہم اس ملک کو اس مہیدھار سے نکالنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ جہاں تک ہے کہ الیکشن کے بعد صدر پاکستان، تو دیکھیں یہ وزیر اعظم اور صدر کی پوسٹ یہ کوئی لکھوا کر تو نہیں آیا کہ پاکستان کے سرمایہ داروں، جاگیرداروں، وٹیروں اور نوابوں کو ملے گی۔ اس پر ہمارا بھی تو حق ہے۔ پاکستان کا ایک باشعور شہری اس چیز کو سمجھتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی جتنی قربانیاں ہیں اس کے بعد ان کا یہ حق بنتا ہے کہ انہیں پاکستان کا صدر بنایا جائے، پاکستان کا وزیر اعظم بنایا جائے۔ آپ صدر کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں مولانا کا سب سے پہلے حق پاکستان کا وزیر اعظم بنایا جائے۔ اور میں بڑے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ پاکستان میں اب تک جتنی حکومتیں آئی ہیں، آپ ایک مرتبہ اقتدار علماء کو دے دیجئے، اور اس کی بڑی مثالیں ہم آپ کو دے سکتے ہیں کہ صوبہ سرحد میں حضرت مولانا مفتی محمود اگر 9 مہینے کے وزیر اعلیٰ بنے تو انہوں نے کتنے انقلابی اقدامات کیے ہیں۔ پھر ہم دیکھیں تو مولانا کی قیادت میں اکرم خان درانی جب وزیر اعلیٰ خیبر کے بنے تو وہاں کتنی عوام کی بھلائی کے لیے منصوبے بنے اور اللہ نے کام لیا۔ اب بھی پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے وزیر اعظم پاکستان کی صدارت کے لیے جہاں دیگر سیاسی جماعتوں کا حق ہے اس پر جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کا بھی پورا حق ہے۔ اچھا، اس وقت حضرت ایک بل عظمت صحابہ اہل بیت مذہبی جماعتوں میں اور مذہبی طبقے میں اس وقت اس کا غوغا ہے، تو اس کے حوالے سے اصل جو خبر ہے وہ کیا ہے؟ کیا اس کو صدر نے مسترد کر دیا ہے؟ کیا وہ آئین کا حصہ بن گیا ہے یا وہ بنے گا؟ اس کے حوالے سے بہت سی اس وقت افواہیں پھیل رہی ہیں۔ اصل بات کیا ہے؟ کیا وہ آئین بنے گا یا اس کو مسترد کر دیا گیا ہے؟ اور جو صدر پاکستان کے دستخط کے حوالے سے اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک ناموس صحابہ اور اہل بیت بل کی بات ہے، یہ تو سب سے بڑی خوش آئند بات ہے کہ اس کا آغاز قومی اسمبلی میں ہماری جماعت کے وفاقی وزیر حضرت مولانا مفتی عبدالشکور شہید نے کیا تھا، اور ان کی کاوشوں کے نتیجے میں اور جمعیت علماء اسلام کے
اسمبلی میں موجود ممبران مولانا اسد اور دیگر حضرات کی وجہ سے اللہ نے کیا وہاں پر ہمیں کامیابی نصیب ہوئی۔ سینٹ کے آخری لمحات میں یہ بل جب موو ہوا تو اس میں ظاہری طور پر ٹائمنگ کی وجہ سے مشکلات پیش آ رہی تھیں، لیکن اللہ نے کیا کہ ہمارے ساتھیوں کی محنتوں کے نتیجے میں مولانا عبدالغفور حیدری صاحب، مولانا طاہر الرحمان، مولانا فیض محمد، پھر ہمارے وفاقی وزیر مذہبی امور جناب طلحہ محمود صاحب، اور یقینی طور پر میں اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ سینیٹر مشتاق صاحب اور اسی طرح پروفیسر ساجد میر صاحب اور حافظ عبدالکریم صاحب کی کاوشوں کے نتیجے میں، مشترکہ جدوجہد کے نتیجے میں، جس میں کریڈٹ بہرحال جمعیت کو زیادہ جاتا ہے، وہ بل اللہ نے کے پاس ہو گیا۔ گو کہ اس وقت کوشش کی جا رہی تھی کہ اس بل کو ایک دفعہ واپس بھیج دیا جائے، واپس آ جاتا تو پھر لیگل طور پہ اس میں کافی مشکلات تھیں۔ اب یہ منظوری کے لیے لازمی طور پہ ایک صدر کے ٹیبل پہ جاتا ہے۔ صدر صاحب اتنے لا علم ہیں کہ انہوں نے کئی بلوں اس پہ دستخط کے حوالے سے انکار کیا اور ان بلوں کی واپسی کی بات بھی انہوں نے کر دی۔ ان کا سٹاف یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بل تو جناب صدر صاحب کی خود الماری میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب اس موقع پر پاکستان میں لیگل لوگوں نے جو باتیں کی ہمیں سامنے رکھنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس حوالے سے انہوں نے اپنا کردار منفی ادا کیا ہے تو پاکستان کی تاریخ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اگر ان کے سٹاف پر کنٹرول نہیں ہے تو پاکستان پر ان کو کنٹرول کیسے ہوگا؟ اخلاقی طور پر ان کو اس دن مستعفی ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن اگر کوئی شرارتاً اس طرح کی حرکت کرے گا تو کیا علماء اپنی جد و جہد کو چھوڑ دیں گے؟ پھر وقت آئے گا ہم انشاءاللہ اس کو لے کے جائیں گے اور جمعیت علماء ہی لے کے جائے گی اور ہم ہی اس کو انشاءاللہ عزیز منظور کروا کے قوم کے سامنے رکھیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی افواہیں ہیں، حقیقت بھی بہت جلدی سامنے آ جائے گی اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ بل بہرحال پاکستان کی تاریخ کا لازمی حصہ ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا حضرت، پچھلے دنوں باجوڑ کے اندر ایک بہت بڑا ایک جمعیت علماء اسلام کی کنونشن میں ایک بہت بڑا حادثہ ہوا۔ یہ حادثہ کیوں کر ہوا، کس وجہ سے ہوا اور آئندہ اس کے حوالے سے کیا لاہ عمل اور کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں اور اپنے کارکنان کو آپ اس حوالے سے کیا بریفنگ دینا چاہیں گے؟ دیکھیں سانحہ باجوڑ ہم وہاں پہ خود گئے، لوگوں سے ہم نے ملاقاتیں کیں، زخمیوں سے ملاقاتیں کیں، شہداء کے ورثاء سے ملاقاتیں کیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ان کے ہمارے سامنے تھے، بزرگ ہماری بیانات کے سامنے رو رہے تھے، ان کے آنسو نہیں تم رہے تھے۔ یہ واقعہ تو پاکستان کی تاریخ میں میرا سب سے بڑا واقعہ ہے اور کسی مذہبی اور سیاسی جماعت کا بھی بہت بڑا واقعہ ہے۔ اس میں 70 سے 80 کے قریب لوگ شہید ہوئے ہیں، 200 کے قریب افراد زخمی ہوئے ہیں۔ پھر قائد محترم دبئی گئے تھے اپنی نجی دورے پر، لیکن اگلے ہی دن ان کو واپس اس حادثے کی وجہ سے آنا پڑا اور پھر وہ سیدھے پشاور اور ان متاثرین سے ملاقاتیں ان سے ہوئیں۔ ہم نے بھی دیکھا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ واقعہ جہاں افسوسناک ہے وہ قابل مذمت بھی ہے۔ اب اس کی تحقیقات کرنا، اس کے حقائق کا پتہ چلانا، یہ ہماری ذمہ داری نہیں بنے گی، یہ پاکستان کے اداروں کی ذمہ داری ہوگی۔ اداروں کی ذمہ داری ہے کہ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کریں، اس کے حقائق کو قوم کے سامنے لائیں۔ جہاں تک ہے کہ جمعیت علماء کو اس کی سزا کیوں دی گئی، تو میں سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان میں اسلام کے نظام کے نفاذ کی بات کرتی ہے، پاکستان میں آئین کی بالادستی کی بات کرتی ہے اور پاکستان کی عوام کی اور پاکستان کی حفاظت کی بات کرتی ہے۔ پاکستان کے تحفظ کے لیے جب ہم میدان میں اترتے ہیں تو اس میں ہمیں بہت سی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور میں پاکستان کے اداروں سے یہ کہوں گا کہ انہیں اس بات پہ ضرور غور کرنا چاہیے کہ آخر پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں یہ واحد وہ جماعت ہے جس کا اگر ناظم جیتا ہے تو وہ بھی ٹارگٹ ہوتا ہے، اگر ان علاقوں میں فاٹا کے علاقوں میں کونسلر جیتا ہے تو اس کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے، اور اگر اجتماع کے اندر کوئی ایسے لوگ ہمارے جیتے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں تو 70 سے زائد لوگوں کو ایک سیکنڈ سے پہلے موت کے منہ میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ یہ پاکستان کے اداروں کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے۔ پھر پاکستان کے اداروں کو یہ بھی نوٹ کرنا چاہیے کہ آخر ہمیں کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے۔ ہمیں اس بات کی کہ ہم پاکستان کی تحفظ کی بات کیوں کرتے ہیں، آئین کی بات کیوں کرتے ہیں، پاکستان میں آئین کی بالادستی کی بات کیوں کرتے ہیں۔ یہ ہمارا مشن ہے، ہمیں یہ مشن ہمارے اکابر نے دیا ہے، اس مشن کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ احتیاطی تدابیر کے طور پر جو انسان کے بس میں ہے وہ تو انسان کرے گا، فیصلے تو تقدیر میں جو لکھے ہیں وہ ہو کے رہیں گے۔ ان شہداء نے خون دیا ہے، یقیناً شہداء کا خون جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے ہے، وہ اسلام کے لیے ہے، پاکستان کے لیے ہے۔ ہمارے اکابرین نے قربانیاں دیتے آئے ہیں۔ آزادی کی تحریک کو اٹھا کر دیکھیے، پاکستان کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے، کبھی اس میدان کو ہمارے اکابر نے نہیں چھوڑا، اور آج بھی جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں اس مشن کو انشاءاللہ جاری رکھے گی۔ میرا آپ سے آخری سوال اس حوالے سے ہے کہ آپ جمعیت علماء اسلام پنجاب کے ذمہ دار ہیں۔
اگر ہم پاکستان کے اندر ایک موازنہ کریں تو باقی صوبوں کی بنسبت پنجاب کے اندر جمعیت بہت کمزور نظر آتی ہے باقی صوبوں کی بنسبت. تو اس کی کیا بنیادی وجہ ہے کہ مرکز کے اندر جمعیت اپنا اثر و رسوخ کیوں نہیں بڑھا سکی؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ میں آپ کو عرض کروں کہ اگر آپ یہ بات کہتے ہیں تو میں آپ سے سوال کروں کہ آپ نے ہمارا سرگودا کا ملین مارچ نہیں دیکھا؟ اسلام زندہ باد کانفرنسیں مفتی صاحب یہ حضرات موجود ہیں. پھر ملتان اور مظفر گڑھ میں ہم نے ملین مارچ کیا، لاکھوں لوگ اس میں شریک ہوئے. لیکن حضرت اس حوالے سے بھی ہے کہ علماء یہاں اس حوالے سے متحرک نظر نہیں آتے پنجاب کے اندر. جس وقت بھی یہاں پہ ضرورت پڑی ہمارے علماء متحرک نظر آئے. آپ اسلام زندہ باد کو دیکھ لیجئے، آپ ملین مارچ کو دیکھ لیجئے، ناموس رسالت کے اور ختم النبوت کے تحفظ کے لیے مولانا نے اگر کال دی تو آپ نے نہیں دیکھا کہ پاکستان کے کس گلی سے لوگ نہیں نکلے. پھر آزادی مارچ میں آپ دیکھیں کہ پاکستان سے لاکھوں لوگ، ایک کتنا عظیم الشان کارواں و منظم کارواں چلا جس کو BBC اور وائس آف امریکہ اور وائس آف جرمنی نے بھی خراج تحسین پیش کیا، اور دنیا یہ کہنے پہ مجبور ہوئی کہ پاکستان میں سب سے منظم جماعت اور مربوط جماعت و جمعیت علماء اسلام ہے، کہ انہوں نے کسی جگہ پہ گملہ بھی نہیں توڑنے دیا. ہم بھی تو اسلام آباد میں گئے، ہم نے وہاں اسلام آباد میں ایک پتہ نہیں ٹوٹنے دیا. ہمارے ہی لوگ تھے جو اپنے آپ کو بڑے مہذب کہتے ہیں، سپریم کورٹ کی دیواروں پر جنگلوں پر انہی کی شلواریں لٹکی ہوئی تھیں. ہمارے تو رضاکار اور کارکن موجود تھے، انہوں نے وہاں کی صفائی کا بھی انتظام کیا، انہوں نے وہاں پہ رہن سہن رکھا، نماز 5 وقت ہوتی رہی، اذان ہوتی رہی. ہم مایوس نہیں ہیں، ہمارے اجتماعات میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ شریک ہوئے ہیں. آج بھی مولانا آواز دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب سے بھی لاکھوں لوگ نکلیں گے. لیکن پنجاب کی اسمبلی میں جمعیت کی نمائندگی نظر نہیں آتی، تو ہم تو اسمبلی کے اندر کسی بھی سیاسی جماعت کی طاقت کا اندازہ تو اس کی اسمبلی کے اندر پتہ چلتا ہے. تو پنجاب کے اندر جمعیت کی نمائندگی نہیں ہے، تو اس سے یہی مراد ہے کہ یہاں جمعیت کمزور ہے، اسی لیے وہ اپنے بندے کو اسمبلی تک نہیں پہنچا سکتی. دیکھیں، PDM کے مظاہروں اور جلوسوں میں دنیا یہ ماننے پہ تسلیم کر چکی ہے کہ اسٹیٹ پاور اگر ہے تو جمعیت علماء اسلام کے پاس ہے. جن کے اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اسمبلی ان کی بھری ہوئی تھیں، وہ تو لوگ نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. ہمارے سرگودا میں مفتی صاحب آواز دیتے ہیں تو لوگ باہر نکل آتے ہیں، مولانا کی کال ہوتی ہے، پورے ملک میں ہلچل مچ جاتی ہے. ملتان میں حضرت پیر صاحب آواز دیں تو کارکن فوری آواز پہ لبیک کہتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسمبلی کی نشستوں کے بنیاد پر فیصلے نہیں ہوتے، لیکن اس لیے میں نے ابتدا میں کہا کہ پاکستان میں اگر غیر جانبدارانہ منصفانہ انتخابات کروا دیے جائیں گے تو انشاءاللہ اگلی اسمبلی میں آپ کو مولوی اچھی تعداد میں نظر آئیں گے انشاءاللہ. تو یہ تھے ہمارے ساتھ حضرت مولانا امجد خان صاحب جو جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مرکزی رہنما ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حافظ سیف خان کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے متکلم میڈیا. پاکستان زندہ باد.